اور ہماری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس سے ان سے یا سینئر پیونی جج سے، ان میں سے جو بھی اویلیبل ہوں یا جس طرح کا بھی کوئی سچویشن ہو تو وہ کیس کو فوری طور پر فکس کیا جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو زندگی ہے وہ فل آف سرپرائز سے بھری ہوئی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں، ہمیں یقین نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کے بعد وہ جو خود کہتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے۔ 92 کے ورلڈ کپ کی بات کی جائے تو وہ جب ورلڈ کپ میں گئے اور اس کے بعد وہاں پر کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ جیت کر آ جائے گی۔ ورلڈ کپ جیتنے گئی تھی لیکن ہار رہی تھی۔ ایک واحد ایک آدمی تھا، وہ اس کا نام تھا عمران خان، جو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہ ورلڈ کپ جیتے گا، لیکن کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر الٹیمیٹلی وہی ہوا جو عمران خان نے کہا اور وہ سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد وہ سیاست میں آ گئے اور یوں یہ کہا گیا کہ ان کی زندگی میں جو ہے ان کے ہاتھوں میں کی لکیروں میں وزیر اعظم کی لکیر ہی نہیں ہے، یا ان کی شیروانی جو ہے وہ پڑی رہے گی اور کبھی وہ شیروانی پہن نہیں سکیں گے۔ ایک بار پھر انہوں نے غلط ثابت کیا اور وہ وزیر اعظم بن گئے اور یوں وہ اقتدار کے محل میں پہنچ گئے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا تو یوں کہا گیا کہ اب عمران خان کا جو سیاست کا سورج ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا ہے، کیونکہ جو ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ اب عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں۔ 2018 میں انتخابات جیتنے کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ عمران خان کے ساتھ وہ حلقے موجود تھے۔ اس کے بعد ایک نیا کھیل شروع ہوا اور یہ کھیل چلتا چلتا 9 مئی تک آ کر رک گیا، اور جو 9 مئی کو پاکستان میں ہوا، اللہ نہ کرے کہ آئندہ کبھی پاکستان میں ایسے کوئی واقعات رونما ہوں۔ اور اس کے بعد جو دونوں اطراف جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، اور یوں یہ لگا کہ اب جو عدالتی محاذ پر کارروائیاں چل رہی ہیں، جس کے بعد ان کے خلاف کیسز شروع ہوئے اور ان میں جب رفتار پکڑی تو اس بات پہ دوبارہ یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اب عمران خان واپسی کبھی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن عمران خان مسلسل ایک بات کہتے رہے کہ وہ سرپرائز دیں گے اور وہ سرپرائز دینے کی پوزیشن میں ہے، لیکن کوئی بات یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ہر کسی کو یہی تھا کہ عمران خان جو ہے اب ان کا جو اقتدار میں آنا بڑا مشکل ہو چکا ہے، اور مسلم لیگ نون کیونکہ اس وقت ان کی طاقتور حلقوں کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں، تعلقات ہیں، تو بظاہر مسلم لیگ نون ہی حکومت بنائے گی۔ ہم سب کا یہی خیال تھا کہ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آنے والی حکومت کس کی ہوگی، تو اسی کی طرف اس کا بھی جھکاؤ ہوتا ہے۔ اور عمران خان جو ڈٹے رہے اور وہ یہ کہتے رہے، ایون کہ ان کے جو بڑے بڑے نام تھے وہ بھی ان کو چھوڑ گئے، اور جن کو ہم الیکٹیبلز کہا کہتے ہیں، جن کا سیاست میں اتنا اہم رول ہو رہا ہے ہمیشہ سے، جو ہماری 75 سالہ تاریخ ہے، جہاں پر الیکٹیبلز ہوتے ہیں وہ حلقہ انہی کے نام ہو جاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ عمران خان نے ایسے ایسے لوگوں کو ٹکٹس دے دیے جو شاید اپنے علاقوں میں کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے۔ وہ لوگ جن کو جو خود بھی کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ کونسلر کا الیکشن جیت جائیں گے، لیکن ان میں سے جو بڑی اکثریت جو ہے وہ ایم این اے بن گئی ہے، ایم پی اے بن گئی ہے۔ تو عمران خان نے یہ سرپرائز دیا اور یہ اس نے کہا کہ جی بالکل میں اب سکسیسفل ہو گیا ہوں، کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب آ جائیں، اب جس دن سے یہ الیکشن ہوا ہے اس وقت سے عمران خان کی جانب سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی، کیونکہ وہ جیل میں ہیں، اور ان کا ایک آرٹیفیشل سٹیٹمنٹ تو جاری کی گئی، لیکن سب کو معلوم ہے کہ وہ عمران خان کا رد عمل نہیں ہے۔ اب سب کو انتظار ہے عمران خان کے رد عمل کا، تو آج جو ہے وہ رد عمل بھی آ چکا ہے، جو اب سے چند ہی لمحات کے بعد آپ کے سامنے ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جو ایک ہمارے لیے ایک سرپرائزنگ سچویشن یہ سامنے آئی ہے کہ عمران خان کے خلاف مجموعی طور پر 12، شاہ محمود قریشی کے خلاف 13، اور یہ وہ مقدمات ہیں جو 9 مئی کے مقدمات میں، ان سب میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد شیخ رشید احمد، ان کی بھی ضمانت منظور کر لی گئی ہے، اور حیران کن امر یہ ہے کہ ان کی روب کار بھی جاری کر دی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف اگر کوئی اور مقدمہ نہیں ہے تو ان کو جیل سے رہا کر دیا جائے۔ تو شیخ رشید احمد جو ہے بڑے حوالے سے آج لکی ثابت ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی ضمانت منظور ہوئی، پھر عمران خان کی ضمانت منظور ہوئی، اور اس کے بعد اب شاہ محمود قریشی کی ضمانت بھی منظور ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے وکلاء پہنچتے ہیں عدالت میں، راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ وہاں پر جا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وکلاء کو ملنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ اس سے قبل آج صبح 190 ملین کرپشن پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی، جس میں جج محمد بشیر نے فرد جرم عائد کرنی تھی اور اڈیالہ جیل میں یہ سماعت ہونا تھی۔ تو وہاں پر روٹین کے مطابق ہمارے رپورٹرز اور دیگر لوگ پہنچے، تو وہاں پر معلوم یہ ہوا کہ صرف
अदालती अमला पहुंचा है और आज जज मोहम्मद बशीर जो है वो अदालत में नहीं आए। उसके बाद जब वो नहीं आए तो उसके भी तारीख दे दी गई है और 15 तारीख दे दी गई है। अब इसमें दो तीन मुख्तलिफ किस्म की राय है। एक तो जज मोहम्मद बशीर ने पहले ही मेडिकल ग्राउंड पे एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको अब उनकी रिटायरमेंट तक रुखसत पर भेज दिया जाए, लेकिन अभी तक वो मंजूर नहीं हुई। तो वो शायद हो सकता है इस वजह से भी ना गए हों। लेकिन अब ज़ाहिर इलेक्शन गुजर चुका है, चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी हैं। तो अब जो है इमरान खान के वकला को कहा यह जा रहा है कि अदालत की जानिब से इजाज़त दे दी गई है जिसमें कहा गया है कि वो जाएं और जाकर उनसे मुलाकात कर लें। अब वो मुलाकात भी करने गए हैं जिसमें सलमान सफ्तर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं और उसके अलावा दीगर जो वकला हैं। और ये मुलाकात जब हो जाएगी, अब क्योंकि अदालत इजाज़त दे चुकी है और ये भी बताया जा रहा है कि मुलाकात के लिए वो वकला दो अंदर जा भी चुके हैं। और 2:15 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो जिनका नाम है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अनाउंस कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और मुमकिन तौर पे अब जो है पहला इमरान खान का जो इलेक्शन के ऊपर रिएक्शन होगा, उनका पैगाम होगा, वो इसी के ऊपर ही होगा और वो इस पे आके अपनी जो वोटर्स हैं उनको हो सकता है एतमाद मिले। उसके अलावा दीगर जो उनका आइंदा का लाहे अमल होगा उस पर भी वो वोटर्स को एतमाद मिलेंगे। बहरहाल आज वो गाइडलाइन देने गए हैं और मुझे अब ये लग रहा है कि सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकेगी, इमरान खान को शायद और भी सरप्राइज़ दे सकते हैं। और इस सरप्राइज़ के लिए हमें 2:15 बजे तक का इंतज़ार करना है और वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें चीज़ें आएंगी, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे इन इंतखाबात को, इनके नताइज को मानने से इनकारी है। वो ये कहते हैं कि हमारे साथ जो है रिगिंग हुई है, हमारे लोगों को, जीते हुए लोगों को हरवाया गया है। तो उसके लिए अब अदालती फोरम पर भी दरखास्तें दायर कर दी गई हैं और ये सैकड़ों दरखास्तें दायर हो चुकी हैं, जिसमें 2 दरखास्तें तो इस्लामाबाद में भी दायर कर दी गई हैं, जिसमें अली बुखारी एडवोकेट ने दायर की है और शुएब शाहीन एडवोकेट ने। और कोशिश ये की जा रही है कि इन दरखास्तों को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर भी करवाया जाए और जब ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए तो इस पर उसी तरह स्टे ऑर्डर लिया जाए जिस तरह सलमान अकरम राजा ने कल स्टे लिया है। तो साथ ही साथ शुएब शाहीन ने अंदिया भी दे दिया है कि अगर आज हमारी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती है या उस पर समाअत नहीं होती है तो फिर आज ही वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू भी कर सकते हैं। तो अब सिचुएशन जो है वो बड़ी ही दिलचस्प हो गई है, सूरत हाल बड़ी ही मुनफरद दिखाई दे रही है। 8 फरवरी से पहले हम सब ने इस नताइज का कभी सोचा भी नहीं था कि इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये परफॉर्मेंस देगी। उसमें अक्सरियत जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको बैक कर रही थी। कुछ जो लोग हैं जिसमें बैरिस्टर अकील मलिक हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, वो भी जीते हैं। उन्होंने तो खैर अनाउंसमेंट भी कर दी कि वो मुस्लिम लीग नून में जाएंगे। और उसके अलावा कहा जा रहा है कि 8 से 10 लोग और हैं या 15 लोग और हैं जो इंडिपेंडेंटली जीते हैं और वो अब उन्होंने डिसाइड करना है कि उन्होंने किस जमात में जाना है। बहरहाल जो अक्सरियत जो है इंडिपेंडेंट की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ रखती है। तो अब जो सियासत है एक बार फिर इमरान खान के गिर्द घूम रही है कि वो अब अगला फ़ैसला क्या करते हैं और सिचुएशन किस तरफ जाती है। यह था जी आज का वीलॉग। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।